السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شہزاد مہدی. میری صحت کی پلیٹ فارم سے سرونگ ملین ہارٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سرونگ ملین ہارٹ ایک پیشنٹ اویئرنیس ڈرائیو ہے، اور اس پیشنٹ اویئرنیس ڈرائیو میں ہم آپ سے ماہر امراض قلب کو ملوا رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. آج کی ہماری اس ایپیسوڈ میں جو میرے پاس یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں وہ واقعی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے باقاعدہ جو باتیں وہ کرتے ہیں اس کو انہوں نے باقاعدہ کر کے دکھایا ہے. وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے کہ جن کو دیکھ کے شاید ہم جیسی جو جوان نسل ہے وہ اپنے لیے کوشش کرتی ہے کہ ٹائم نکالے اور اپنی فزیک کے اوپر جو ہے وہ ورک کرے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ان کا ایک مختصر سا تعارف کرواؤں، اور وہ باقی چیزیں جب وہ بولیں گے تو وہ آپ کو ان کے ایکسپیرینس سے اندازہ ہو رہا ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں وہ ان کا تقریباً کوئی 25 سالہ جو ہے وہ اس فیلڈ میں تجربہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب از بیسکلی کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ، دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر محمد ریحان عمر صدیقی صاحب. تو ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ، مجھے یہ بتائیں کہ ورزش اور یہ امراض قلب، اس کا کوئی لنک ہے آپس میں یا پھر الگ الگ کہانی ہے؟ نہیں، انہی کا لنک ہے بھائی. بیسیکلی ورزش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کارڈیک ریہیبلیٹیشن کریں، ہارٹ کی فزیوتھراپی کریں. تو ورزش کے بغیر تو دل کے امراض کا علاج ہو ہی نہیں سکتا. میں اس ڈاکٹر کو کارڈیولوجسٹ مان ہی نہیں سکتا جو ایکسرسائز پرسکرپشن اپنے مریض کو لکھ کے نہ دے. ایکسرسائز کی اتنی اہمیت ہے، اور یہ وہ دوائیوں کے مسئلے میں، علاج کے ٹائپس میں دو ڈاکٹروں کے درمیان فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایکسرسائز کی پرسکرپشن کے وقت جو ہے تمام کے تمام ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ تمام جتنی سوسائٹیز ہیں، چاہے وہ امریکن کالج آف کارڈیولوجی ہو، چاہے وہ یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی ہو، چاہے برٹش سوسائٹی آف کارڈیولوجی، سب کے سب متفق ہیں کہ ایکسرسائز کرنے سے جو خون کی نالیوں کے اندر جو کولیسٹرول کی ڈپوزیشن ہے وہ کم ہوتی ہے، آبسٹرکشنس کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، اور ایونچولی ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 35 سال کا بندہ ہو، 9 to 5 جاب کرتا ہو، اب وہ کہاں سے ٹائم نکالے ایکسرسائز کے لیے؟ یہ وہ کامن ترین سوال ہے جو مریض ہم سے حجت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ایکسکیوز ہے بیسیکلی. یہ ایکسکیوز ہے، یہ بالکل ایکسکیوز ہے. مطلب آدھا گھنٹہ اپنی ذات پہ نہ خرچ کرنا میرے خیال سے اللہ کی دی ہوئی اس جسم کے اوپر ایک سب سے بڑی خیانت ہے. اور یہ ٹائم اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پر کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، سب مصروف ہیں، سب روزی روٹی کی تلاش میں جو ہے وہ پھر رہے ہیں. لیکن صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد یا جو بھی ٹائم آپ کو ملے اس میں صرف آدھا گھنٹہ آپ نے اپنی ذات کے لیے نکالنا ہے، اور اس میں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. دیٹ از کالڈ می ٹائم. یہ جو می ٹائم ہوتا ہے نا، یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ کی سوچ. ڈاکٹر صاحب اس می ٹائم کو آپ نے تو ماشاء اللہ سے اس ٹائم کیا ہوا ہے، آپ نے تو اپنے ساتھ کولیگس کو بھی ملایا ہوا ہے، آپ نے اپنے فرینڈز آپ نے باقاعدہ ایک سرکل بنایا ہوا ہے، تو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں پھر اس کو؟ میرا تو بڑا سمپل سا اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کسی کو بار بار بتاتے ہیں نا تو اس سے آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. تو a true leader is a motivator and he leads from the front. تو میرا تو یہ وتیرہ رہا ہے، اور میں کرتا ہوں کہ میں صبح فجر سے پہلے اٹھتا ہوں، اور فجر سے پہلے اٹھنے کے بعد تھوڑی بہت بات کرنے کے بعد میں ٹریک پہ چلے جاتا ہوں، اور وہاں پر جا کے میں خوب ایکسرسائز کرتا ہوں. اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں، پھر اجتماعی ایکسرسائز کرواتا ہوں اپنے گروپ کو پورے کو. ڈاکٹر صاحب ایک آئیڈیل شیڈول اس فجر کی نماز پہ اٹھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ بندہ فجر کی نماز پہ اٹھے اور پھر اس طریقے سے ایکسرسائز کرے؟ کیونکہ یہ تو پھر باقی بیماریوں سے پھر آپ کو دور رکھے گا نا، اگر آپ اس طریقے سے جیسا آپ نے شیڈول بتایا ہے، تو یہ اس کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، امریکن کالج آف کارڈیولوجی اور جتنی بھی سوسائٹیز ان کا بڑا سمپل سا اصول ہے، سمپل 8 کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس کے اندر کولیسٹرول کم کریں، شوگر کم کریں، بلڈ پریشر اپنا نارملائز رکھیں، سگریٹ فوراً چھوڑیں. ان میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیٹ از ایڈیکویٹ گڈ کوالٹی سلیپ. تو آپ نے اپنی سلیپ ہیبٹس کو جو ہے وہ اچھا کرنا ہے، بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی ان انٹرپٹیڈ گڈ کوالٹی سلیپ، یعنی ہم بغیر بار بار اٹھے ہوئے اگر ہم اپنی نیند کو اچھا کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری کوالٹی آف لائف اپنے آپ بہتر ہو جاتی ہے. اگر آپ کی نیند کی کوالٹی بہتر ہے، آپ صبح فریش ہو کے اٹھیں گے. اگر آپ نے نیند پراپر نہیں کی ہوئی، یا آپ نے جو ہے وہ لیٹ نائٹ ڈائننگ کر رہے ہیں اور رات کو جو ہے گھر سے باہر نکل کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گل گپاڑا کر رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، پھر تو آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے اپنی نیند کو، نہ پھر آپ پراپر ایکسرسائز کر سکیں گے. سو آئی میک شیور کہ میری کوالٹی آف سلیپ بہتر ہو. اور اس میں یہ نہیں کہ میں آئیڈلی تو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے، لیکن اگر گڈ کوالٹی 5 سے 6 گھنٹے کی بھی نیند آپ نے لے لی تو آپ بہت اچھی ورزش کر سکیں. جی بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، کیونکہ ہم تو یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے. آپ نے کہا کہ 5 to 6 آورس بھی اگر آپ نے پراپر سلیپ لے لی تو اٹ مینس کہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو چائے کے ڈھابوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لائک اور سارے پرائیویٹ جابز ہی کر رہے ہیں موسٹلی،
اس کے بعد آ کے پھر وہ پرائیویٹ وہ ڈھابوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر کوئی 4-5 گھنٹے کی نیند. پھر مزے کی بات بولتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. میں تو یہی حیران ہوں, مطلب میری خواہش, میں ان کو دیکھ کے بعض دفعہ رشک مجھے آتا ہے, یار یہ کون لوگ ہیں جو راتوں کو باہر بیٹھ کے چائے کے ڈھابوں میں بیٹھ کے وہ سگریٹیں چل رہی ہیں, باتیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے. تو اگر اپنی وہ اس بیڈ کوالٹی آف لائف کو چینج کرتے ہیں, مطلب ریفلیکٹ کر لیں گڈ کوالٹی آف لائف میں, اس کی جگہ وہ جا کے گھر جا کے سو جائیں اور صبح اٹھ کے اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں, تو آئی تھنک وہ. ڈاکٹر صاحب اب بہت امپورٹنٹ سوال کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی عمر 35 سے 40 سال والی یا 30 سے 35 سال والی جو عمر ہے, اس میں اب ہم ماہر امراض قلب کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ایکسپیرینس جب ہم لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ باقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی 20 سے 25 لوگوں میں سے 2 سے 3 پیشنٹ میرے پاس ایسے آ رہے ہیں کہ جو 20 سے 25 سال کی عمر کے ہیں اور ان کو خدا نخواستہ امراض قلب کا وہ شکار ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر تو یہی عمر اس میں بھی آ رہی ہے, تو ایسی عمر کے لوگوں کو پھر جو کارپوریٹ لائف میں ایسوسیٹیڈ اینڈ آل, تو کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کریں گے؟ شہزاد, آپ نے جو بات کی ہے میں آپ سے متفق بھی ہوں اور غیر متفق بھی ہوں. آپ نے بات کی کہ کم عمر میں ہارٹ اٹیک زیادہ آ رہے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن آپ نے کہا 20 میں سے 2-3, ایسا نہیں ہے. 20 میں سے 5-6 آپ کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اس وقت ہمارے ملک میں ینگ لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کا تناسب حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس میں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ مستعار کی ہوئی ہیں ویسٹرن ورلڈ سے. آلدو کہ سگریٹ پینے کا انسیڈنس نسبتاً کم ہے ہمارے ملک کے اندر, لیکن اس کا جو سبسٹیچیوٹ اختیار کیا ہوا ہے ویپنگ آج کل جو ہو رہی ہے, وہ ویپنگ کو ایک فینسی چیز سمجھ کے اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے دل کا مسئلہ نہیں ہوتا. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ سوائے ٹار کے جو پیپر کی شکل میں ہوتا ہے, اس کے علاوہ تقریباً دونوں چیزیں برابر ہیں, بلکہ ویپنگ میں جو آپ ایک پف لیتے ہیں وہ سگریٹ کے 10 پف کے برابر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری بھی ہماری ینگ جنریشن, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اربنائزیشن میں وہ مصروف ہے. لیٹ نائٹ لوگوں کے گھر میں کھانے آ رہے ہوتے ہیں, مختلف سارے کھانے مرغن ہیں, کوئی خیال نہیں اپنی ڈائٹ کا, جو آ گیا کھا لو. تو اس میں ہمیں اپنی کوالٹی آف لائف بہتر کرنے کے لیے چوز کرنا پڑے گا. 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کب کھانا ہے. یہ 3 چیزیں اگر ہم نے سوچنا شروع کر دیا تو اس سے میرے خیال سے بہت فرق پڑے گا.